السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، اور عزیز ساتھیوں، اس وقت یہاں ٹھنڈ کا موسم شروع ہو گیا ہے. ٹھنڈ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے. تو ایک بات ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ اس بات کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. ویسے تو عام طور سے لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کچھ نوجوان ہمارے یا کچھ بزرگ ایسے ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں پڑھنا، کچھ دن پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ٹھنڈی کا موسم سرما جیسے شروع ہوا، جیسے ٹھنڈ بڑھنے لگی، وہ ٹھنڈ کا بہانہ کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وضو کرنا مشکل ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی بیماری کا بہانہ، کبھی ٹھنڈ کا بہانہ. غرض ہے کہ چونکہ نفس اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو یہ بھی بیچارے نفس و شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس تعلق سے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ چونکہ ٹھنڈ کا موسم شروع ہو گیا، تو اب یہاں پہ اسلام کے اندر میں، دین اسلام میں کچھ ایسی سہولت ہے جو ٹھنڈ کے موسم میں نماز پڑھنا آسان ہو جائے، خصوصاً ہمارے بزرگوں کے لیے، یا جو بیمار حضرات ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت. اس میں ان کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے کیا آسانیاں ہیں، ایسی کیا ترکیب نکالی جائے جن سے ان کا وضو کرنا آسان ہو جائے، اور جب وضو کرنا آسان ہو گیا، وضو بنا لیا، تو پھر نماز آسان ہو ہی جاتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو اسلام دین ہے جسے مان کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، یہ بہت ہی آسان دین ہے. ایک لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ الدین یسر، دین آسان ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے دین ہمیں مشکل نظر آتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا بڑا مشکل کام ہے ٹھنڈ پانے سے. اور چہرہ اور ہاتھ تو پھر بھی آدمی دھو لیتا ہے، لیکن جب پیر دھونے کی باری آتی ہے تو پھر وہ ہچکچا جاتے ہیں، چونکہ جوتا اور موزہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اب 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت میں موزہ اتارو پھر پیر دھو، تو یہ ذرا مشکل پڑ جاتا ہے لوگوں کے لیے. حالانکہ یہاں پہ اسلام نے بڑا خوبصورت طریقہ دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. ٹھیک ہے، بہت آسان کیا ہے. ٹھنڈ کے موسم میں بھی وضو کرنا آسان کیا، سفر میں بھی وضو کرنا آسان کیا. ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بات جو ذہن میں آ رہی ہے، کیوں نہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور آپ کے لیے وضو کرنا اور نماز پڑھنا ٹھنڈ کے موسم میں، سفر میں آسان ہو جائے. وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک موزہ آتا ہے
جسے عام طور سے ہم ساکس کہتے ہیں، ہے نا، ہماری زبان میں، اردو زبان میں اسے موزہ کہتے ہیں، چمڑے کا موزہ ہوتا ہے. اور یہ جو طریقہ غیر مقلدوں نے نکال لیا ہے اپنی طرف سے کہ وہ کسی بھی موزہ کو اس مسئلے میں فٹ کر دیتے ہیں، وہ 100% غلط ہے. صحیح جو ہے وہ چمڑے کا، جسے خف کہتے ہیں، خف، چمڑے کا موزہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. کرنا کیا اس کا کہ ٹھنڈ کے موسم میں یا سفر میں آپ خف یعنی چمڑے کا موزہ، چمڑے کا ساکس استعمال کریں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن تک، سفر میں 3 دن تک ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، سر کا مسح کیا، پیر دھو لیا ٹخنوں سمیت، ایک دفعہ وضو کیا، وضو کے بعد پیر پوچھ لیں کپڑے وغیرہ سے یا ٹیشو پیپر سے، اور خف یعنی چمڑے کا موزہ پہن لیں. اب 3 دن تک اگر آپ نے سفر کرنا ہے، اگر آپ کو سفر پر جانا ہے، تو اب 3 دن تک آپ کو موزہ، ساکس چمڑے کا جو آپ نے پہنا ہے اسے اتارنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. 3 دن تک، 3 دن 3 رات ہے، 3 دن تک آپ مسلسل صرف چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں، اور پیر پر چمڑے کے موزے کے اوپر سے، اوپر کی طرف سے یوں مسح کر لیں، بس کافی ہے. سمجھ رہے بات؟ یوں مان لیں یہ پیر ہے، ٹھیک ہے، یہ پیر اور یہ پیر ہو گیا، سمجھ لیں یہ پیر کا تلوا ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ نے خف پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تلوا ہو گیا، یہ پیر کے اوپر کا حصہ ہو گیا. تو آپ نے خف یعنی چمڑے کے موزے پر، چمڑے کے ساکس پر آپ کو مسح کرنا ہے، چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد. اب مسح کرنا ہے تو مسح صرف ایک دفعہ یوں کر لیں، ہو گیا مسح، ٹھیک ہے، دونوں پیر پر ایک دفعہ، جیسے انگلیوں کا خلال کرتے ہیں اسی طرح سے سمجھ لیں کہ یوں ایک دفعہ مسح کر لیں دونوں ہاتھ، دونوں پیر پر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3 دن تک سفر میں آپ اسی طرح 5 نمازوں کے وقت میں جب بھی آپ کو وضو کرنا ہو تو اس طرح صرف مسح کر لیا کریں آپ. اتنا کافی ہے، اس چمڑے کے موزہ کو اتارنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے. ایک تو بینیفٹ آپ کو سفر میں یہ ملا 3 دن. اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ اپنے گھر پر ہیں اور ٹھنڈ کا موسم ہے، اور یہ کلپ ریکارڈ کرنے کا میرا مقصد بھی یہی ہے، خصوصی طور سے ٹھنڈ میں وضو ہم کیسے کریں، اس میں اسلام نے ہمیں کیا رعایت ہمارے لیے رکھی ہے، تو وہ اصل بتانا مقصود ہے. تو اس میں اگر آپ مقیم ہیں، اپنے گھر پر ہیں، تو آپ ایک دفعہ وضو کریں، چہرہ دھو لیں، اور سب سے بہتر وقت، میں بھی وہی کام کرتا ہوں کہ ظہر کے وقت میں، چونکہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، موسم عام طور سے اس وقت میں چاہے جتنی بھی ٹھنڈ پڑ رہی ہو، عام طور سے اس وقت میں زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے. صبح اور شام، مطلب فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بنسبت ظہر میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ظہر کے وقت میں آپ یا تو غسل کر لیں اگر حاجت ہو غسل کی، یا کرنے کا دل ہو تو، یا نہیں تو وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد چہرہ، ہاتھ دھونے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد پیر دھو لیں. اس کے بعد پیر کو اچھے سے پوچھ لیں کپڑے وغیرہ یا ٹیشو پیپر سے.
اس کے بعد آپ وہ خف یعنی چمڑے کا ساکس موزہ پہن لیں. اب گھر پر آپ کو 24 گھنٹے کی رعایت ہے. سمجھ رہے؟ 24 گھنٹے کی رعایت ہے گھر پر. ٹھیک ہے. 24 گھنٹہ مطلب آج ظہر میں اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد خف پہنا ہے, چمڑے کا موزہ ساکس آپ نے پہنا ہے, تو کل ظہر کے وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے. پھر ظہر کا وقت کل اگلے دن پھر ظہر کا وقت جیسے داخل ہوگا, سمجھ رہے, اگلے دن جیسے ظہر کا وقت داخل ہوگا آپ کا موزہ اتارنا لازم ہو جائے گا, آپ کے اوپر آپ کا موزہ اتارنا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگلے دن ظہر تک, یعنی کہ ظہر میں آج آپ نے پہنا ہے, عصر, مغرب, عشاء, فجر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, 4 وقت آپ کو پیر دھونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی کر لیں آپ کہ فجر میں پہن لیں. ایک یہ بھی بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ فجر میں اگر آپ نے پہنا ہے وضو کر کے گرم پانی وغیرہ سے, یا جیسے بھی آج کل تو سہولتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں کہ گرم پانی سے اگر آپ نے صبح میں یا جس طریقے سے بھی آپ نے فجر میں اگر وضو کر لیا ہے اور وضو کے بعد اگر خف پہنا ہے آپ نے, چمڑے کا موزہ آپ نے پہنا ہے, تو فجر میں تو پھر ظہر میں آپ مسح کر لیں, عصر میں مسح کر لیں, مغرب میں مسح کر لیں, عشاء میں مسح کر لیں. اور یہ بھی بہتر طریقہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ خف کو اتار دیں, آرام سے فری ہو کر کے آپ آرام کریں. پھر اگلا جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہوگا اس وقت میں پھر سے آپ عصر نو وضو کریں, اور وضو کے پیر دھونے کے بعد پھر سے آپ جو ہے خف پہن لیں. تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو رات میں سکون مل سکے, چمڑا کا موزہ پہن کر کے سونے کی نوبت نہ آئے. یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے. وہ بھی ایک طریقہ تھا ظہر والا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور یہ چیز عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یا تو کچھ دیندار لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے تبلیغی بھائی جو ہوتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, حالانکہ یہ ساری امت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ساری امت کے لیے یہ چیز ہے. اور امت میں مرد بھی داخل ہیں, عورتیں بھی داخل ہیں. ٹھیک ہے, مرد بھی داخل ہیں, عورتیں بھی داخل ہیں امت میں. تو یہ چیزیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. یہ رعایت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. یہ خف, یہ چمڑے کا موزہ, چمڑے کا ساکس مرد بھی پہن سکتے ہیں, عورتیں بھی پہن سکتی ہیں. اس رعایت کا بینیفٹ, اس رعایت کا جو فائدہ ہے وہ مرد بھی اٹھائیں, عورتیں بھی اٹھائیں. تو دین نہایت ہی آسان ہے, ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے, اور معلوم کر کے پھر اس پر عمل کریں. اور جو فائدہ ہمیں دین نے دیا ہے, جو رعایت ہمارے لیے دین نے رکھی ہے اپنے اندر میں, ہم اس رعایت کا بھی فائدہ اٹھائیں تاکہ عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں اور باوضو رہنے میں, باوضو رہنے میں ہمیں سہولت مل سکے, اور نفس و شیطان کا غلبہ ہمارے اوپر نہ ہو سکے, نفس ہمیں نہ بہکا سکے, شیطان کے چنگل میں ہم پھنسنے سے بچ جائیں. اور یہ بھی ایک چیز ہے, بہت بڑی چیز, ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے. تو یہ ایک چیز جو میں نے بتایا اب تک آپ کو کہ چمڑے کا خف, چمڑے کا جو موزہ ہے, یہ ہمیشہ باوضو رہنے میں, خصوصاً سفر میں اور ٹھنڈ کے موسم میں, یہ کافی ہمارا ہیلپ کرتا ہے. یہ رعایت سے ہمیں کافی فائدہ ملتا ہے. اور
باوضو ہمیشہ اگر رہنا ہے تو یہ تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے. اور باوضو ہمیشہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی. آپ کی روزی میں ہمیشہ باوضو رہنے سے آپ کی روزی میں برکتیں بہت ہوں گی، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے نا تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں دیتے ہیں. فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اور شیطان اور نفس کا غلبہ اس بندے پر نہیں ہو پاتا ہے. وہ بندہ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ نفس و شیطان کے غلبے سے بچ جاتا ہے. تو دعا کریں آپ ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے جائز مقاصد کو پوری فرمائے اور ہم سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو محض اپنے لطف و کرم سے زائل فرمائے، ختم فرمائے، اور ہمیں چین و سکون، امن و عافیت کی زندگی عطا فرمائے. ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر سے بہتر بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.